اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین اور ناظرین اور ناظرات، ہماری باتیں ابھی مسلسل شیطان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ 2 دنوں سے ہم نے شیطان سے متعلق بہت ساری باتیں معلوم کی ہیں، تو آج پھر سے شیطان کس طریقے سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، کون سے چور دروازے ہیں جن کو استعمال کر کے شیطان انسان کے دل تک پہنچنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کے جسم میں اس کا اپنا دل یہی سب سے اہم عضو ہے، گویا اس کی حیثیت ایک قلعے جیسی ہوتی ہے، اور عام طور پر قلعے میں رہنے والے اپنے قلعے کو اس لیے بناتے ہیں اور تاکہ وقت ضرورت اس میں بند ہو کر محفوظ رہ جائیں، ملک دشمن کبھی قلعے میں داخل نہ ہونے پائے، اور دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں قلعے پر اپنا قبضہ جما لوں اور اسے اپنی ملکیت بنا لوں۔ جب میں اس کو اپنی ملکیت بنا لوں گا تو جیسے چاہے میں اس کو استعمال کروں گا، تو عام طور پر قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے قلعے کے کون کون سے دروازے ہوں گے ان کی تلاش میں رہتا ہے دشمن، تاکہ کسی نہ کسی دروازے سے اس کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے شیطان اس طاق میں رہتا ہے کہ انسان کے دل تک پہنچنے اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے کون سا دروازہ میں استعمال کروں، یہ ہمیشہ وہ طاق میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ بہت سارے دروازے ہیں جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے، تو ان دروازوں میں انٹرنس جس کو کہتے ہیں قلعے میں داخل ہونے کے لیے، تو سب سے بڑا دروازہ انسان کا غصہ اور غضب۔ سب سے اہم چیز جس کو شیطان استعمال کرتا ہے کہ انسان پر قبضہ جمانے کے لیے، اس کے دل پر حاوی ہونے کے لیے، تو انسان کے غصے کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اسی وجہ سے غصے میں آپ دیکھیں گے آدمی کو کس طرح سے شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، جیسے چاہے اس کو مارتے کرتے ہیں، تو وہی حال بالکل ایک غصے والے آدمی کے ساتھ شیطان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں گے اس سے بڑھ کر کہ ہمارے اپنے خود مشاہدے میں، ہمارے اپنے دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ کسی بھی آدمی کو جب غصے میں ہم دیکھتے ہیں تو کیسے اس کی ظاہری حالت کیا بنتی ہے، اس کی ساری رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، اور آنکھیں بالکل بند ہونے لگتی ہیں، کیا کیا اس کی حالت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جب غصے میں ہوتا ہے آدمی تو خود اپنی دنیا کا، چاہے خود اپنا ہو یا دوسرے کا ہو، نقصان کر بیٹھتا ہے۔ کیا کیا کام نہیں کر جاتا ہے، کوئی بھی چیز سامنے آئی اٹھا کر پٹک دیا، اٹھا کر پھاڑ دیا، پھینک دیا، کیا کیا نہیں کرتا ہے آدمی غصے کی حالت میں جی۔ اور جس پر غصہ آتا ہے وہ اگر مل گیا، اب اس کے ساتھ کیا نہیں کرتا ہے، مارنا توڑنا، بلکہ غصے کی حالت میں آدمی قتل کرنے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور جس پر غصہ آیا وہ اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو بیکار میں زمین پر اپنے ہاتھ مارتا ہے، یا کسی اور چیز کو جا کے دیواروں سے ٹکراتا ہے، کیا کیا نہیں کر لیتا ہے۔ یہ سب شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں کہ انسان کے غصے کا شیطان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بالکل ایسے ایسے فیصلے آدمی کر بیٹھتا ہے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اب اس کے بعد اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کیا باتیں میں نے بک دی،
یہی کہتا ہو کہ یہ بکواس مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا۔ غصے کی حالت میں کہاں انسان قابو میں رہتا ہے؟ آئل فیل بکنا یہ جو نا غصے میں آدمی کر ہی جاتا ہے، بلکہ اچھی بھلی زندگی اپنی جو نا اجاڑ لیتا ہے۔ غصے کی حالت میں میاں بیوی کا ایسا بالکل غصہ کہ کبھی شوہر غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیا، تو کبھی بیوی کا غصہ ایسا بالکل جو نا اونچے آسمان تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ جاتی۔ تو یہ غصے کا شیطان بہت زبردست استعمال کرتا ہے، اور اس راستے سے غصے کی وجہ سے یعنی انسان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اپنے دین میں ہمیں غصے پر قابو پانے کی بہت زیادہ ہم کو تعلیمات دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی کے روبرو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، بہت بالکل وہی صحابی تو یہی بتاتے ہیں کہ گالیاں بھی بک رہے تھے اللہ، اور اس میں سے ایک آدمی بہت ہی زیادہ غصے کے عالم میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بتایا کہ اگر میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ بندہ اپنی زبان سے وہ کلمہ ادا کرے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے بتایا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ غصے کے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم کو تعلیم اسی لیے دی گئی کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان اس کا بہت زیادہ استعمال کر کے ہمارا اپنا دنیا کا، دین کا، ہر چیز کا نقصان کرانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ غصے میں آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتے چلا جائے گا۔ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ جمع تھے، جی آپ گزر رہے تھے تو ایسے ہی پوچھا آپ نے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک پہلوان ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی لڑنے کے لیے آتا ہے اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس سے بھی بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا پہلوان ہے آپ نے بتایا۔ جی دوسری حدیث میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں دوسرے کو پٹک دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں پہلوان وہ ہے جو غصہ جب آتا ہے تو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اپنے نفس کو خاص کر اپنے غصے کی حالت میں کنٹرول میں رکھے، تو یہ جو نا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کوئی گھونٹ جو بندہ پیتا ہے کہ اس گھونٹ کے پینے سے اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو وہ سب سے بہتر گھونٹ غصہ پینے کا گھونٹ ہی ہے۔ تو غصہ اگر آدمی پی جاتا ہے تو اس گھونٹ پر، اس کے پینے پر اللہ تعالیٰ اس کو جتنا اجر و ثواب دیں گے کسی اور چیز کے پینے پر اتنا اس کو جتنا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے ہم کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو غصہ جب آئے آدمی کو وضو کر لینا چاہیے۔ وضو جب کرے گا تو پانی، یہ آگ کو بجھانے والی صفت اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر رکھی ہے، اور شیطان وہ آگ ہی سے بنا ہے اور آگ ہی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو وہ بھڑکاتا ہے، اور جب اس پر پانی چھڑکا جائے تو آگ خود بخود دب جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ غصے میں آدمی کو وضو بھی کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم کو تعلیم دی گئی کہ آدمی جب کھڑا ہو، غصے میں ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھ کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو لیٹ بھی جائے۔ یہاں تک ہم کو تعلیم دی گئی الغرض غصے میں آدمی بالکل بے قابو ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، تو اپنی زبان سے کیا جو نا اگلتا ہے اور اپنے دیگر ہاتھوں پیروں سے کیا کرتا ہے کچھ بھی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ ہمیں غصے پر قابو رکھنے کی کافی ہم کو تعلیمات ہمارے دین میں دی گئی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر وصیت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے آپ وصیت کیجئے، تو آپ بس یہی بتا لا تغضب، ایک ہی مختصر وصیت یہی بتاتے ہیں کہ بھئی غصہ مت کرو۔ بار بار وہ پوچھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی جواب دیتے ہیں، غصہ نہیں کرو، غصہ نہیں کرو۔ بعد میں وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور یہ وصیت اتنی اہم اور اتنی قیمتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ غصہ ہی ہر برائی کی جڑ ہے، تو اس لیے آپ نے میرے بار بار مطالبہ کرنے پر بھی مجھ کو آپ نے ایک ہی نصیحت کی، ایک ہی وصیت کی کہ غصہ نہ کرو۔ تو یہ بہرحال شیطان کا سب سے بڑا دروازہ، مدخل، کہ جس سے وہ انسان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں جا کر جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی دین دنیا سب کچھ بگاڑنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز، دوسرا دروازہ جس سے شیطان انسان پر حاوی ہونا چاہتا ہے، تو حد درجہ غم، حزن اور ملال جس کو کہا جاتا ہے، کہ آدمی اتنا غمگین ہو جائے کہ غم کے بعد اس کے پیچھے مایوسی آنے لگتی ہے، بالکل اتنا غمگین کسی بھی بات سے، کسی جو نا کیا ہے عزیز و رشتہ دار کے کھو جانے سے، ماں باپ کسی کے فوت ہو جانے سے، یا کسی اور محبوب چیز کے اس سے جو نا چھوٹ جانے سے، یا کسی جو نا کیا ہے تجارت وغیرہ میں کوئی خسارہ نقصان ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے آدمی غم کے بالکل جو نا گہرے بالکل دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو اس غم کا بھی شیطان بہت فائدہ اٹھاتا ہے کہ غم اتنا اس پر وہ طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آدمی مایوسی تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ مایوسی بندے کے لیے بالکل بھی درست نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی حالت میں بندے کو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ صرف مایوسی نہیں بلکہ اس کے بعد شیطان اور آگے بڑھاتا ہے اسی غم کی حالت کو، انسان پر جو طاری ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ آگے چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ آخر میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ تو اسی لیے آدمی کو غم، ظاہر سی بات ہے غم کس کو نہیں لاحق ہوتا ہے، وقت ضرورت جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوا، کچھ بھی ہوا، تو آدمی کو غم تو لاحق ہوتا ہے، مگر ایسے غم وغیرہ لاحق ہونے پر ہی ہم کو بات بتائی گئی کہ آدمی کیا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ غم ویسے نہیں رہ سکتا ہے جیسا کہ اس کو نہیں پڑھنے والے کا غم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو نا تجربے کی بات ہے کہ کسی بھی طرح کے حادثے پر، کسی بھی نقصان، کچھ بھی ہونے پر آدمی جب انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو غم کے اندر اتنا جو نا گہرائی میں نہیں جانے دیتے کہ جس کے بعد اس سے جو نا مایوسی کی حالت اس پر جو نا طاری ہو جائے۔ تو اسی لیے ہمارے اپنے دین میں ہم کو یہ بات، ایسی ایسی باتیں بتائی گئی، ایسی ایسی تعلیمات کہ جس کی وجہ سے کسی کو غم پہنچ سکتا ہو، ہماری طرف سے کسی کو غم لاحق ہو سکتا ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا، یہ ہم کو ہمارا دین بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر کہیں 3 آدمی ہو، مثال کے طور پر آپ نے بتایا کہ 3 آدمی اگر اکٹھے ہوں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی اور وہ غم میں مبتلا ہوگا، یہی آپ بتاتے ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُ، کہ اگر ایسا کریں گے، 3 آدمی ایک ساتھ ہیں، ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی اگر کھانا پوسی کرتے ہیں، ہمارے اپنے پاس کس بات کرنا بولتے ہیں نا، اس طرح کی اگر باتیں کریں گے تو تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی اور وہ غم میں مبتلا ہوگا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا فلیس بضارهم من شیء، یہ جو نا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو سرگوشی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے تاکہ مومنوں کو غم میں مبتلا کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس سے شیطان ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔
لیکن بہرحال شیطان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں اور بھی جو نا دوسرے انداز میں بھی یہ باتیں بتائی گئیں کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تو ایک حدیث میں آپ نے بتایا کہ کسی مسلمان پر خوشی داخل کرنا۔ تو خوشی کیوں داخل کریں گے؟ تاکہ وہ غم سے نکل سکے۔ تو غم اگر اس کو لاحق ہے اور آپ اس پر خوشی جو نا داخل کر رہے ہیں، تو یہ سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل فرائض اور واجبات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو یہ سب تعلیمات صرف اسی لیے کہ آدمی غم میں اتنا نہ ڈوب جائے کہ جس کے بعد آدمی بالکل جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بالکل عدل و انصاف پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک اور جو بڑی اہم دعا، پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی ہے کہ جب کبھی کسی بندے کو کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اگر بندہ ان الفاظ میں دعا کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں جی، اور تیرا جو بھی حکم ہے وہ میرے اندر ہو کر رہنے والا ہے، نافذ ہو کر رہنے والا ہے، اور تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں بالکل عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ آگے آپ نے بتایا اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کیا واسطہ دے کر کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، تیرے ہر نام کا جو تیرا نام ہے اس کا میں واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں، چاہے تو نے وہ نام اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہو، یا اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں تو نے اس کو اتارا ہو، یا وہ نام اس کا علم تو نے اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، کسی کو تیرا وہ نام تو نے بتایا نہیں ہے، ایسے سارے ناموں کا حوالہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے اپنے جو ہے کہ سینے کا بہار بنا دے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، میرے اپنے دل کا بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے اپنے سینے کا نور قرآن کو بنا دے، وذہاب ہمی وذہاب ہمی وغمی بول کے آپ بتاتے کہ جو نا میرے اپنے وجلاء حزنی وذہاب ہمی، میرے اپنے غموں کو جلا بخشنے والا، یعنی کہ اس کو دور کرنے والا۔ جلا بخشنا کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ دور کرتے ہیں ہم لوگ، اسی کو کہا جاتا ہے جلا بخشنا بول کے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ دعا بندہ جب کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے اپنے دل کا بہار، میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے اپنے سینے کا نور، اور میرے اپنے غموں کو دور کرنے والا، اور میری فکر کو ختم کرنے والا۔ تو یہ دعا بندہ مانگے تو کیسی بھی فکر لاحق ہو، کیسا بھی غم لاحق ہو، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب شیطان کہیں اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے ہمیں یہ ساری تعلیمات دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور مدخل جس کے ذریعے شیطان ہم تک پہنچتا ہے اور ہم پر حاوی ہوتا ہے، تو وہ ہے پیٹ بھر بھر کر کھانا۔ آدمی اسی لیے رمضان میں عام طور پر اکثر اہل علم یہ سب باتیں بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں آدمی کیوں اطاعت کے کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس کی خواہشیں کیوں کم ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ دن بھر آدمی جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کی اپنی رگیں سکڑ جاتی ہیں۔ ہمیں حدیث میں بتایا گیا کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں گھس کر جو ہے دوڑتے رہتا ہے، خون کے ساتھ ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے۔ جب خون کے دوڑنے کی وہ رگیں تنگ ہو جاتی ہیں تو شیطان کے لیے بھی دوڑنا اور حرکت کرنا آسان نہیں ہوتا۔
لیکن آدمی جتنا زیادہ آسودہ ہو کر خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں سے شہوتوں کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے لیے جو تعلیمات ہم کو دی گئیں، خاص کر جوانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، یہی اس کی جو حکمت ہے کہ وہ جوانی میں اگر آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا کیسے کر سکتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھا کرو، کہ روزہ جتنی زیادہ تم رکھو گے تو اتنا ہی شیطان کا غلبہ تم پر کم ہوگا، تو شیطان کے شر سے اور ہر طرح کی برائیوں سے تم محفوظ رہو گے۔ تو یہ جتنا زیادہ آدمی پیٹ بھرے گا، خوب کھائے گا، دن بھر رات بھر ہمیشہ بالکل 3 وقت ہی نہیں 4 وقت 5 وقت ایسے کھاتے رہیں گے، تو جتنا کھائیں گے تو اتنا ہی زیادہ شیطان کا سمجھیے کہ ہم پر غلبہ بھی ہوتا جائے گا۔ ایک اور چوتھی صفت جو ہمارے اندر جو مذموم صفت ہوتی ہے، جس کو شیطان بہت زیادہ ہمارے لیے اپنے لیے فیور سمجھ کر اس سے جو ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہے ہماری اپنی جلد بازی۔ العجلۃ من الشیطان کہا گیا کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آدمی سوچ سمجھ کر جو بھی کام کرتا ہے تو وہ یقیناً اچھے فیصلے کرتا ہے اور اس کا کام بھی صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، لیکن جب سوچے سمجھے بنا جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ بھی کبھی غلط ہو جاتا ہے اور دوسرے کام بھی بگڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایک صحابی جن کے اندر اشج عبد القیس ان کا لقب، کہ یہ قبیلہ وفد عبد القیس کے ان کا وفد آیا تھا بحرین سے، تو اس میں ان کا جو سردار تھا جن کے چہرے پر کچھ نشان تھا، کسی چوٹ وغیرہ کا نشان، تو اس نشان کو لے کر ان کا نام پڑ گیا اشج کہہ کر، یعنی وہ آدمی کہ جس کی پیشانی پر چوٹ تھی، تو چوٹ کا نشان۔ تو ان کے اندر 2 بڑی عظیم صفتیں تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ان کی تعریف کر کے بتایا کہ تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات۔ تو آپ نے بتایا کہ 2 وہ صفات کیا ہیں، ایک تو تمہاری اپنی عقل مندی اور دانش مندی، اور دوسری صفت تمہاری اپنی کہ جلد بازی کے الٹ بالکل اطمینان سے ہر کام کرنے کی صفت۔ ہمارے اپنے پاس ہماری زبان میں جیسے سند سے کرنا بولتے ہیں، کوئی بھی کام سند سے کرنا جیسے بولتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے الانات بول کے۔ تو آدمی جلد بازی نہ کرے، جلد بازی جتنی کرے گا تو شیطان اس سے بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بالکل 2 صفات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بتائی تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ دونوں صفات میرے اندر اب پیدا ہوئی ہیں یا پہلے ہی سے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات پر تمہیں کہ فطرتاً تمہارے اندر یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نئی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر فطرتاً یہ دونوں اچھی صفات رکھی ہیں۔ تو جلد بازی جتنی کرے گا آدمی کسی بھی کام میں تو اس کا بھی شیطان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور مدخل جس کے ذریعے شیطان ہمارے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہے ہماری اپنی محبت، اندھی محبت مال سے۔ مال ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کا ایک اہم زندگی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ مال کی ضرورت سب کو تو ہوتی ہی ہے، لیکن مال سے ایسی بالکل اندھی محبت کرنے لگ جائے آدمی کہ اب اس کے بعد جتنی زیادہ وہ مال سے محبت کرے گا تو شیطان اس کے سامنے مال کمانے کا حلال حرام ہر طریقہ اس کے سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ اس کے اندر جو مال کی اتنی محبت ہے، گہرائی کو پہنچی ہوئی ہے، تو اب شیطان اس کے سامنے مال کمانا ہے بس،
چاہے وہ حلال طریقہ ہو، حرام طریقہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، تو اس کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جہاں یہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر آدمی ایک طرف مال کماتا بھی ہے تو مال کی محبت اتنی اس کے اندر بٹھا دیتا ہے کہ اب آدمی اس کے اندر جو نا وہ بخیلی کی صفت بھی شیطان پیدا کرتا ہے کہ کہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے جس کے ذریعے آخرت میں اس کا فائدہ ہو سکے، تو ایسے تمام راستوں میں خرچ کرنے سے شیطان اس کو ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب بھی آدمی کوئی بھی نیک کام میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے، ارادہ بھی کرتا ہے، تو فوراً اس کے سامنے فقر و فاقہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ اتنا مال اگر تم جو ہے خرچ کر دو گے تو کل تم خود ہے نا فقیر بن جاؤ گے بول کے، تو آدمی ڈر جاتا ہے۔ تو ایسے بالکل جو نا کیا ہے، دوسری طرف جیسے ہی کوئی بے حیائی کا کام، برائی کا کام ہے، تو وہاں جو نا کیا ہے پیسے خرچ کرنے کے لیے اس کو جو نا آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت جتنی زیادہ آدمی کے اندر ہوتی ہے تو اس کو ایک تو کمانے کا طریقہ بھی اس کا جو نا اپنا سیدھا الٹا سب طریقہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخیلی کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ کا حق ہے یا بندوں کے حقوق ہیں ان کو دینے میں بھی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی نکالنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا، سمجھتا ہے کہ مفت میں اتنا مال کیسے میں دے دوں۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور اس کی اپنی جو نا زکوٰۃ نکالنی ہے تو 2.5 لاکھ روپے اس کو زکوٰۃ، ارے 2.5 لاکھ روپے ایسے مفت میں دے دینا ہے کیا؟ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی آخر میں اتنا کیسے جو نا دے دوں بول کے۔ اللہ نے جو اتنا دیا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے، لیکن اتنی جو نا معمولی سی چیز، جی کتنی جو نا مجھے ابھی قریب میں ایک کلپ میں نے جو نا پڑھی تھی جس کے اندر سمجھانے کا بہت اچھا جو نا انداز تھا کہ آدمی تربوز خرید کر لاتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے 1 کلو 15 روپے کے حساب سے 5 کلو کا جو نا تربوز لے کر آ گیا، مگر میں نے اتنا پیسہ دے کر تربوز خریدا ہے بول کے پورا تربوز چھلکے کے ساتھ نہیں کھاتا، بلکہ صرف اندر کا مغز نکالتا ہے، اور چھلکا جتنا بھی رہتا ہے حالانکہ وہ کتنا نکل جائے گا اس کے اندر۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اتنا پیسہ دیا اس میں سے بس اتنا ہی مجھے مل رہا ہے اور یہ چھلکا سب نہ کیا ہے نکل رہا ہے، ایسے مجھ کو پھینکنا پڑ رہا ہے، مگر وہاں آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نے اتنا پیسہ دیا اس میں سے اتنا ویسٹ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ ویسٹ ہو رہا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو بڑے آرام سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی اتنے میں سے اتنا میں کیسے نکال دوں، مفت میں دینا ہے کیا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا دیا ہوا ہے، اس میں سے اتنا معمولی سا 2.5% تم سے مانگتا ہے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو ایک طرف اللہ کا حق بھی دیتا نہیں ہے، اور بندوں کے حقوق، ماں باپ کو دیکھنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے بھائی بہنوں کا کسی کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ تو یہ سب بہرحال شیطان کے اپنے جو نا کیا دروازے ہیں کہ جن کے ہم اگر ان دروازوں کو کھولتے ہیں تو شیطان اس میں سے داخل ہو کے ہمارے اندر براجمان ہوتا ہے اور ہم سے ہر برائی کرانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ان تمام دروازوں کو شیطان کے لیے بند کر کے رکھنا ہے کہ شیطان ان دروازوں سے ہم تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔